بات واضح ہے جی. پہلی بات تو یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ عمران خان صاحب نے بھی اس نے مینشن کیا کہ امریکہ میں جس کا یہ ذکر بار بار حکومتی وزیر بھی کرتے ہیں کہ امریکہ میں کیپٹل ہل پہ جب وہ ٹرمپ کے حوالے سے پروٹیسٹ میں لوگ گرفتار ہوئے تو جو لوگ گرفتار ہوئے تھے اس کی گرفتاری کی اور بعد میں سزاؤں کی جو مین وہ تھی وہ CCTV فوٹیج تھی. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں وہ گرفتار ہوئے پھر آپ کو پتا ہے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ لے رہے ہیں. جو بے گناہ ہے اور جو گنہگار ہے اس کا فرق پتہ لگ جائے گا. جو لوگ اس میں گنہگار ہیں اور شامل ہیں اور وہ کوئی اس قسم کا اینٹی اسٹیٹ چیز کر رہے ہیں تو وہ بالکل پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اون نہیں کرے گی. اور خان صاحب اس کی مذمت کر چکے ہیں, ہم سب لوگ اس حوالے سے مذمت کر چکے ہیں. مگر اگر کوئی بے گناہ ہے, کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے, کوئی صرف وہاں پہ نعرے لگا رہا ہے, کوئی صرف باہر سڑک پہ جھنڈا کھڑا ہے, کوئی بچہ غلطی سے وہاں پہ چلا گیا ہے, کوئی لیڈر لوگوں کو روک رہا ہے کہ اندر نہ جاؤ یا باہر نہ جاؤ, یا مطلب جو بھی ہے جس کا گناہ نہیں ہے, جو قصوروار نہیں ہے, آپ وہ نکالیں تاکہ اس کا کیا اسے کہہ سکے کہ وہ ہو سکے, اس کا تعین ہو سکے کہ کون کتنا گنہگار ہے اور کتنا نہیں ہے. دوسرا, ہم سویلینز کے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے خلاف ہیں بحیثیت پارٹی کے لیے. بہت سے اوفینسز جو دکھائے گئے ہیں وہ سول کے نیچر کے, اور اس کو آپ کیسے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر, اور پوری دنیا میں آج اچھا یہ ویسے ایک پوری ہاں سر یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن اس سے پہلے سر اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال, کیونکہ PTI کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فالس فلیگ ایک آپریشن ہے, اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں فالس فلیگ آپریشن سے یہ ہے, اس میں بینیفیشری ہمیں جواب دیں, اس سے یہ حکومت ہمیں بتائے, اور یہ کہ دیکھیں یہ اس کے بینیفیشری تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے اور اس میں شاید کچھ لوگ آئے جنہوں نے لوگوں کو ابھارا, اور چیزیں جو ہیں اس طرح نہیں تھیں. وہ سب لوگ جو تھے وہ کوئی جینون کیا اسے کہتے ہیں کہ بلوا کرنے والے یا وہ نہیں تھے, وہ ایک احتجاج کرنے والے لوگ تھے, اور اس میں بندے شامل ہو کے انہوں نے وہاں پہ چیزوں کو ایک غلط طرف جو ہے وہ لے کے گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ نے دیکھا, which was unfortunate. بٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ہمارے بے گناہ ہیں, جو ہمارے ہے ہی نہیں ہیں, اور جنہوں نے ایسا کوئی کام نہیں غلط کیا ہے, تو ان کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے نا. گنہگار کو اس کی سزا ملنی چاہیے. جنہیں کوئی قصور ہی نہیں کیتا سیدھا ادا کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کچھ لوگ بیچ میں آئے اور انہوں نے یہ انتشار پھیلایا, لیکن گرفتاریاں جو ہیں وہ PTI کے لوگوں کی ہو گئی, اس لیے آپ اس کو فالس فلیگ آپریشن کہہ رہے ہیں. گرفتاریاں جس طریقے سے ہوئی ہیں, آپ مجھے بتائیں جیو فینسنگ کے اوپر آپ نے گرفتاریاں کی ہیں بھائی, یہ فلانے سرکل کے اندر اس دن جو بندہ تھا, ایون آپ کے صحافی پکڑے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا, کیمرہ مین آپ کے پکڑ لیے تھے, آپ کے رپورٹر پکڑ لیے تھے, کیونکہ جیو فینسنگ میں جس کا نمبر اس ایریے کے اندر آیا سارے چھپے کیسے کرو. وہ تو اس طرح گرفتاریاں تو اس طرح ہوئی. اوکے ٹھیک ہے, تو اس لیے اب آپ کا کہنا پوائنٹ یہ ہے کہ جی اس پر جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری ایک اور امپورٹنٹ انہوں نے بات کی, وہ امپورٹنٹ بات جی سر کوئی نئی بات تھی اس پریس کانفرنس میں, یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ تو کوئی تارڑ یہ پریس کانفرنس کرتا, وہ ان کا دفاع کا وزیر جس کو سیاسی دفاع کا تو پتہ نہیں کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, وہ منسٹر, مگر وہ جھکتے ضرور سناتے رہتے ہیں. سر دیکھیں نا 9 مئی کو تو ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ جو سارا ملٹری انسٹالیشن پہ اور یہ سارا کچھ ہوا, لیکن بات تو انہوں نے خیبر پختونخوا کی گورننس پہ بھی کی ہے کہ اس کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں, وہاں پہ گورننس بہتر کریں. گورننس بہتر ہوگی تو پھر وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوگی. ان کو خیبر آپ مجھے بتائیں, کیا ان کو بحیثیت DGISPR خیبر پختونخوا کی گورننس پہ بات کرنی چاہیے تھی؟ کون سی ایپیکس کمیٹی کے اندر آپ لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں, چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھے, قرم کے ہر جرگے میں جہاں پہ ہمارے منسٹرز, جہاں ہمارے MPs اور ایون ہمارے چیف منسٹر خود قرم میں گئے ہیں, سیز فائر کروایا, ڈیڈ باڈیز ایکسچینج ہوئی, خواتین کا ایکسچینج ہوا, اسلحے کے اوپر بات آگے اڑی ہوئی ہے, کیونکہ ایک جو گھر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے 4 چفیرے جو ہیں وہ 3 سائڈوں پہ طالبان ہیں, آپ ہم سے اسلحہ لے لیں گے تو سیکورٹی کنسرنس کیا ہوں گے. اس حوالے سے بھی اب ایک اس مسئلے کا حل سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اور ساتھ اداروں کے لوگ بیٹھ کے نکال رہے ہیں کہ جلدی وہ مسئلہ بھی حل کیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر دیکھیں مسئلہ یہ کہ اگر ٹھیک ہے جی سر آپ بات کمپلیٹ کر لیں. اگر مل کے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو نہیں, یہ مناسب نہیں تھا نا. کل کو اب
کل کو اب وہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کہے جی کر سارا کچھ ہم رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ صرف ہم پہ اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں، پھر آپ کر لیں جو کرنا ہے آگے، پھر آپ کہیں گے آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جن کی ذمہ داری ہے تو پھر آپ اگر ایک آدمی اور ایک حکومت اپنے صوبے میں حت الوسع کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا جتنا بلڈ شیڈ آگے ہو چکا ہے وہ رکے، اور اس کی ایفرٹس کی وجہ سے وہ سیز فائر بھی ابھی تک ہوا ہے، چیزیں اللہ کرے جلدی وہ مسئلہ حل ہو چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سر دیکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے ظاہر ہے ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں. اب وہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی اپارٹ آف دیٹ جی سر جی میرا سوال اگر آپ سن لیں، میں نے کہا کہ بات کرنی چاہیے، میں نے کہا سوال بات کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اپارٹ آف دیٹ جو بیڈ گورننس ہے وہ ڈائریکٹلی یا لنکڈ ہے یا انٹر لنکڈ ہے معاملات سیکیورٹی کے معاملات، کہ اگر معاملے جو ہیں وہ سیکیورٹی میں یا لا اینڈ آرڈر کے معاملے صحیح نہیں ہے وہاں پر تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ لنک کرتا ہے، اور جب سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے ادارے بات کریں گے. لیکن بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر وہاں پر جو حالات ہیں پھر اس کو انہوں نے اس سے کیا ہے کہ 2021 میں کون انسسٹ کرتا تھا کہ ان کو یہاں پہ ان کی ری ایبلیٹیشن ہو، ان کو دوبارہ سے لا کے یہاں پر بسایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں. ہاں صاحب وہ تھے وزیر اعظم. میری اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کلیئر کر دوں اس پہ. شیور سر. دیکھیں بات یہ 2021 نومبر میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، اس میں یہ ری سیٹلمنٹ کا فارمولا پیش کیا گیا. جنرل باجوہ اور اس وقت کے جو ادارے کے ہیڈ تھے جی آئی میرے خیال میں جنرل فیض تھے شاید، وہ بھی اس میں موجود تھے. انہوں نے یہ پیش کیا وزیر اعظم کے سامنے، اور اس میٹنگ کے اندر یاد رکھیے گا پیر نور الحق قادری، شیریں مزاری اور مراد سعید یہ 3 لوگوں تھے جنہوں نے وزیر اعظم کی موجودگی میں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس کی مخالفت کی کہ جی یہ مناسب نہیں ہے، اس سے جو ہے چیزیں غلط سمت چلی جائیں گی. اس کے بعد وہ کام اس طریقے سے نہ ہو سکا کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کرنی تھی. جب رجیم چینج ہو گیا تو 2022 کے اندر پی ڈی ایم کے اس کے دوران یہ دوبارہ ری سیٹلمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اس پہ پریکٹیکلی کام شروع ہوا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اور جیسے ہی یہ کام شروع ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکیں. ہم نے اپنے دور میں بھی اس پہ آواز اٹھائی تھی، ہم آج بھی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. جسٹ بیکاز دس idea was presented before the Prime Minister by General Bajwa when Imran Khan صاحب was Prime Minister, it does not mean کہ انہوں نے اس کو اوکے کیا تھا یا انہوں نے اس کو کروایا تھا. یہ پی ڈی ایم کے دور میں سیٹلمنٹ شروع ہوئی اور آن ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں اور ڈیٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں.